یہ تو میری پہچان ہے نا. تو آپ نے جو نصیر ملت کہا تو میرا دل بیدان میں آیا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور یہ خوشامد نہیں ہے حضرت. حقیقت ہے. تجھے کیا بتاؤں اے بے خبر، یہ نظر نظر کی تلاش ہے. مرحبا. یہ خوشامد نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ماشاءاللہ. حضور قبلہ نصیر ملت کا اپنا انداز ہے، اور اپنے اس مقام اور اس انداز میں وہ پوری دنیا میں منفرد ہیں. آپ کا کوئی اس میں شریک نہیں ہے. کلام لکھنے میں اور کلام سنانے میں یہ آپ کو ہی اللہ نے خاصا عطا کیا ہے. کتابیں پڑھنے والے بڑے بڑے عالم ہوں گے جو کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہر عالم کے اوپر عالم ہے، لیکن جو اللہ نے حضور قبلہ نصیر ملت کو نوازا ہوا ہے، یہ علم و فضل یہ خاص گھرانے سے ملا ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہے. تو میں ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ کالیں بھی آپ کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ پیر صاحب کا بیان شروع ہو جائے، پھر میں درمیان میں عرض کر کے کالیں آپ کی لے لوں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ آج میرے تمام ناظرین جو دعا کے لیے بیتاب ہیں اور نام لکھوانے کے لیے بھی کالے میں سمجھتا ہوں کہ بکس بھرا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے نام بھی لیے جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ پیر صاحب کا آغاز ہو جائے، درمیان میں پھر میں کال لے لوں گا. ٹائم تو 12 کا ہے، لیکن کرم ہوگا تو ٹائم بڑھ سکتا ہے. حضور بھی کرم فرمائیں گے، اور اگر آپ لوگوں کا اشتیاق بڑھ گیا تو وجدان کفیت بن گئی تو پھر یہ سمندر ہیں، سمندر کے لیے جو لہریں ہوتی ہیں وہ کرم کر دیتی ہیں، بڑے بڑے ڈوبنے والوں کو کنارے پہ لگا دیتی ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا، چند ڈبدا ڈبدا ڈب جاندا، چلک نور دی تارے وچ سٹ جاندا، پانی سمندر دا جدوں بھی چھل مارے، کئی موتی کنارے تے سٹ جاندا. تو یوں کہ سمندر ہیں آپ، کئی موتی آج کنارے پہ لگیں گے، کئیوں کے بیڑے پار ہوں گے. آپ کی دعا ہوگی انشاءاللہ آخر میں. اب میں چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ نصیر ملت حضور قبلہ پیر سید نصیر النصیر سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے بھی نوازیں. اور میں دست بستہ عرض کروں گا کہ آپ آل رسول ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، حسن مجتبیٰ کے شہزادے ہیں، غوث الورا کے شہزادے ہیں. تو آپ اپنی اس ماں کی عظمت بھی بیان کریں جس ماں کے در سے ہر ولی کو ولایت ملتی ہے، اور جو رسول اللہ کے جگر کا حصہ ہیں، جسم کا حصہ ہیں، ان کی بارگاہ عالیہ میں. اور یہی ماہ مقدس ہے جو مولا مرتضیٰ کی ولادت باسعادت کا بھی ہے. تو مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی، کیونکہ مہر علی کے آپ ہوتے ہیں تو علی کا ذکر تو لازمی ہے نا، اس کے بغیر تو ہماری محفل مکمل نہیں ہوتی. اب میں چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ نصیر ملت کی بارگاہ میں ادب سے عرض کروں کہ آپ اپنے کلام سے اور اپنے انداز میں جو بھی آپ چاہتے ہیں آغاز میں آپ ارشاد فرمائیں. حضور قبلہ نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیب. شکریہ شاہ صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. معزز سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس شب مبارک میں آپ کے لیے اور میرے لیے یہ امر باعث صد فخر و مباحات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شب معراج کے موقع پر تمام عالم اسلام آپ کی اس سفر مقدس کا ذکر اپنے اپنے
انداز میں پیش کر رہا ہے. مجھ سے پہلے جناب صاحبزادہ صاحب گجرات سے تشریف لائے ہیں آپ نے، اور حافظ صاحب نے خوبصورت انداز میں واقعہ معراج پر روشنی ڈالی ہے، اور آپ علماء کرام سے یہ واقعہ سنتے بھی رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ذہن اور ایسے کان نہیں جو اس سے ناآشنا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں. میں اس موضوع پر بطور خاص چونکہ مجھ سے پہلے گفتگو فرما چکے ہیں، اب وہی باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا، کوئی نئی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں. معراج یہ اعلی عروج ہے، اور اس کے مدارج ہیں. معراج روحانی بھی ہے، معراج جسمانی بھی ہے، معراج فکری بھی ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر طرح کی معراج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. نبوت کے حوالے سے فکری رفت تو فطرت میں موجود ہی تھی، لیکن جسد عنصری کے ساتھ آپ کو اس رات یعنی شب معراج کو بجسد عنصری آپ کو عرش پر بلایا گیا، اور وہاں کے جو مناظر اور آیات کبریٰ آپ نے دیکھے، ان کا تذکرہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، علماء بیان کرتے ہیں. تو میں اس وقت اس دور کے تقاضے کے مطابق آپ کی امت کے سامنے وہ معراج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو معراج ہوئی، ہر حیثیت سے جتنی معراج کی قسمیں ہیں وہ سب مشرف ہوئیں حضور سے منسوب ہو کر. کیا کہنے، سبحان اللہ. لیکن میں یہ پیش کرتا ہوں ایک بات کہ جو ہمارے آقا نے ہمیں معراج عطا فرمائی، میں اس کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے ہمیں کیا معراج عطا فرمائی. معراج بلندی کو کہتے ہیں. تو ایک تو زمین سے آسمان کے مسافت کے حوالے سے یہ عروج کی نسبت ہے، اس میں اعلیٰ ہے. اور ایک فکری پستی تھی جس میں انسان مبتلا تھے، مشرک تھے اور بدعتی تھے. لات و حبل جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، انسانوں سے ڈرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جو خالق کائنات اور مالک کائنات ہے. تو اس ذلت کے گڑھے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام عالم اسلام کو اور تمام عالم انسانیت کو معراج فکری یوں عطا فرمائی کہ ایک وحدہ لا شریک ذات کے سامنے ہمیں پیش کیا کہ تم اس ذلت کے گڑھے سے نکلو، جو تمہارا، میرا اور تمام کائنات کا خالق ہے اس سے مانگو، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، وہی دافع البلیات ہے، وہی کافی المہمات ہے. تو یہ جو حضور نے معراج عطا فرمائی اپنی امت کو بالخصوص اور انسان کو، آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی مشرک جب مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، لیکن جب وہ مایوسی کے عالم
سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک ایسی مشعل روشن ہوتی ہے، وہ ایک ایسی نادیدہ قوت کی طرف مائل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آسرا دینے والی ذات ہے، میں کسی سے پناہ مانگوں، میں کسی کا ہو جاؤں، کوئی میری طرف دیکھے۔ وہ جو نادیدہ طاقت اور جسے وہ نہیں جانتا وہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پیغام اتارا وہ مجموعی طور پر انسان کو یہ ذلت کا جو یہ جتنے گڑھے ہیں آج امت مسلمہ جن مصائب اور آلام سے دوچار ہے، تذبذب کا شکار ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خانقاہی لوگ ہیں، ہمیں لوگ خطوط لکھتے ہیں، جیسے میرے محترم بھائی جناب پیر سید مزمل شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے، دعاؤں کے متعلق مجھے نواز رہے تھے کہ میں دعا کروں گا، میری اتنی اوقات کہاں دعا کرنے کی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب لوگ، ہم سب جتنے پیر خانے ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ ہمارے بزرگوں نے یہی کیا کہ وہ معراج جو حضور نے عالم انسانیت کو عطا فرمائی تھی، اپنے قول، اپنے عمل اور اپنے پیغام اور فکر کے حوالے سے اس میسج کو، اس پیغام کو قرآن مجید اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مزید پھیلایا، اس کو امن و آشتی کے حوالے سے کہ انسان آپس میں لڑے نہیں، ملت مذاہب مختلف ہوتے رہتے ہیں، لیکن وحدت انسانی کی جو جمعیت ہے اس میں انتشار پیدا نہ ہو، آپس میں قتل و غارت نہ کرو، دہشت گردی نہ کرو، فساد نہ کرو۔ یہ میسج ہے حضور کے حوالے سے خانقاہوں کا، جس میں تمام اولیاء اللہ صوفیزم، جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں، وہ صوفیزم اس لیے مختلف رہا کہ انہوں نے کہا کہ اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، ان کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا۔ کانٹا جو ہے یہ بھی اسی چمن کا ہے، جس چمن کا پھول ہے اسی چمن کا کانٹا بھی، اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، اور پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا۔ تو یہ درس اخوت دیا، تو بات چلے گی تو انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ جی جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب، میں صوفی عارض پہ عرض کرنا پیرستی جی صوفی صاحب قبلہ، حضور قبلہ پیر صاحب پیر صاحب نے چھڑی مبارک دینی ہے۔ پچھلے دنوں جنہوں نے سنیا خطاب ختم نبوت کانفرنس دے وچ، ماشاءاللہ حضور جڑا خطاب ہے اودی تے مبارک ایک تے جڑا انہوں نے ختم نبوت دی تشریح کیتی ہے وہ دو مبارکہ۔ مینوں پتہ ہے تہاڈا وقت بڑا قیمتی ہے، مائی نمی ساری سارا ہی نبی اٹیاں نال نہ تلدا ہے، پر حضرت عشق نے گل وکھائی اپنی، میرے دیس یوسف ایسے ملدا ہے۔ بہت اچھے۔ میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اس کا بڑا سخت ایگزام ہے، اس کو اللہ پاس کرے اور ذہنی قلبی سکون دے اور ہر کام میں اس کو کامیابی نصیب کیا کرے۔ نام ہے میری بیٹی کا؟ مار گیا۔ ماریا بیٹی کے لیے حضور قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ 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 کامیاب ہوگی، میری بہن فکر نہ کریں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ایسے شاہ صاحب نہ گل کرنی جی بات ہو رہی ہے، میری بہن بولیں کیا نام ہے آپ اچھا کا؟ شاہ صاحب میں تیرا بول رہی ابھی۔ جی تارا باجی جلدی جلدی بولو۔
शाह साहब जरा ना पीर नसीरुद्दीन साहब गल करान दो। नहीं, गल नहीं हो सकती, गल नहीं हो सकती। की पढ़ाई बोल रही है लाले मैं ना जो भी बोल रही है इस वक्त गल नहीं तरह भी हो सकती, सिर्फ दुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन जल्दी बोले, क्या नाम है आपका? शुबीना। जी शबीना बेटे, क्या हुक्म है? अंकल मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और मेरे लिए प्लीज दुआ करें। हाँ बेटे दुआ करेंगे, हज़रत क़िबला पीर सब दुआ ट्यूसडे को मेरा टेस्ट है प्लीज। कब टेस्ट है तेरा? ट्यूसडे को। इंशाल्लाह बेटा कामयाब हो तो जाएगा। सब लोग मेरे लिए दुआ करें हाँ प्लीज। दुआ करेंगे मेरे लिए, दुआ करेंगे। अच्छा, काले चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हजूर का मौज आ गई थी, अशार आपके आगे थे, और मैं चाहता हूँ कि ये कैफ और ये फैज़ान जारी रहे, ताकि सुनने वाले मेरे नाजरीन जो हैं वो आपकी जो करम नवाजी हो रही है उससे फैज़याब भी होएं, फिर अपने नाम भी लिखाएं, और फिर आखिर में बाद में दुआ कराएंगे। हजूर आप इरशाद फरमाएं। माशाअल्लाह। नाजरीन व सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भाई पीर सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह साहब बहुत बाज़ौक़ और बड़े ज़िंदा दिल और बड़े जरी इंसान हैं, और इनकी इस मोहब्बत और ज़ौक़ के हवाले से मैं आपके सामने अपने ज़ौक़ का भी इज़हार कर रहा हूँ। जो कुछ मुझ नाचीज़ के पास है, जिन अल्फाज में जो कुछ है मैं पेश करूँगा, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए उसे। मैं अभी गुफ्तगू कर रहा था, अपना अपना अंदाज होता है, बात करने की अदा होती है, बात करने की अदा होती है, नखते गुल भी सदा होती है। बात करने का एक लहजा होता है, बात इंसान भी करता है, लेकिन फूल भी बात करता है। फूल बात करता है तो खुशबू के लहजे में बात करता है। जो चमन में इंसान दाखिल होता है तो फूल उसे कुछ कहता है, वो खुशबू के हवाले से बुला लेता है अपने पास कि आ जा। उसकी खामोशी में यही गुफ्तगू होती है। तो बात अपने अपना ढंग होता है बात करने का। अब मैं किस ढंग से बात कर रहा हूँ, आपको मेरी बात पसंद आ रही है, क्या लबो लहजा है, मुझे तो पता नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी है, जैसा भी है, कबूल फरमाए। तो मैं इस मेराजे ज़हन इंसानी के हवाले से जो गुफ्तगू अभी कर रहा था, तो उसमें उसके लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात भी हैं कि आपने जो मेरे सामीन सुन रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ाती तदाबीर भी हैं। कुछ ऐसी तदबीरें हैं कि वो मेराज इंसानी जो हुजूर ने हमें अता फरमाई, शब मेराज का तो एक अलग मकाम है, जैसे आप तमाम उलमा से सुनते रहते हैं, उसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं। मैं जो फ़िक्र मरकूज़ करना चाहता हूँ अपने सामीन का, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं। उसमें से एक बात ये है कि आप बदअकीदा इंसान से बचें। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वो इंसान जो आपकी जिन्स से ना हो। जिन्स क्या है? ये इंसान एक जिन्स है। एक है ज़हनी हमाहंगी, कि आपका जहन भी वही हो, मेरा जहन भी वही हो, लेकिन ये एक चूँकि एक कायनात है, बहुत इंसान फैला हुआ है, हर शख्स का अपना ज़हन है, अपना मिजाज है, अपना रुख है, अपना नज़रिया है, अपना नुक्ता नज़र है, अपना अंदाज़ फ़हम है, अंदाज़ इस्तिदलाल है, अंदाज़ इदराक है। तो बहुत सी हर चीज़ जो है मुख्तलिफ है। तो इख्तिलाफ भी पाया जाता है, शक्लों में इख्तिलाफ है, वज़ाक़त में इख्तिलाफ है, हर चीज़ में इख्तिलाफ है। तो इस इख्तिलाफ के बावजूद हमने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की रस्सी को भी पकड़ना है। सुभान अल्लाह। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि वो उसवा हसना, वो हुजूर की तालीम जो सूफिया और अच्छे लोगों के हवाले से हम तक पहुंची है, जो एक रास्ता सीधा है, पगडंडियां नहीं, इधर उधर नहीं, सिरात इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जिसकी हम दुआ भी करते हैं, जिसके लिए कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता फरमा। तो उस रास्ते पर जो एक सवाद आज़म, एक बहुत बड़ी जमात आजकल आज तक जो चल कर आ रही है, उसके साथ तमस्सुक करें, वाबस्तगी रखें,
اچھی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، اس کا اتصال ہے تابعین سے، تبع تابعین سے، صحابہ سے، اہل بیت سے اور نبیوں اور رسولوں سے اس کا اتصال ہے، یہ ملتی ہے جماعت، اس کی ذہنی ہم آہنگی ہے۔ تو اگر اس سے ہٹ کر کوئی مسئلہ آیا تو ہمارے ایک بہت بڑے صوفی شاعر حضرت مرزا عبد القادر بیدل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں نظر سامعین کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا دلیل پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ صحبت ناجنس گر جاں بخشدت الفت مگیر، صحبت ناجنس گر جاں بخشدت، اگر ایک ناجنس آدمی ہے، تیری جنس کا آدمی نہیں ہے، انسان تو ہے لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اس کا سکول آف تھاٹ اور ہے، اس کا جو نقطہ نظر ہے، سوچنے کا ڈھنگ جو ہے وہ الگ ہے، وہ اور رتب و یابس سوچتا ہے، غلط قسم کے افکار ہیں، پراگندہ ذہن رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ تو اگر وہ تجھے اپنی جان بھی پیش کرے نا، تجھ پر اتنی مصیبت آ جائے کہ تجھے کسی کی جان لینی یعنی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی جان بھی تجھے پیش کرے، تو انسان جو جان پیش کرے اس پر کتنی مہربانی کرتا ہے۔ مال پیش کرنا تو پھر بھی کوئی آج کل تو مال بھی کوئی نہیں دیتا، لیکن جان کون دیتا ہے؟ جو جان دے تمہارے کسی موقع پر تو انسان کتنا اس کی طرف مہربانی کرتا ہے۔ مرزا بیدل کہتا ہے کہ جو تمہاری جنس کا نہیں ہے، تمہارے فکر کا نہیں ہے، تمہاری سوچ کا نہیں ہے، اگر وہ تمہارے راستے میں کسی مشکل وقت میں تمہیں جان بھی اپنی پیش کرے، اس کے باوجود تم اس سے محبت نہ کرنا، محبت نہ کرنا۔ مال دولت پیسہ جان سب کچھ، وہ جتنی بھی قربانی تم پر کرے اس سے محبت نہ کرنا، وہ دھوکہ دے گا۔ اس کی دلیل دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ آب را دیدی کہ ماہی را بادام افغند و رفت، آب را دیدی کہ ماہی۔ اب دیکھیں اس میں خاص بات ہے کہ پانی کی جنس اور ہے، مچھلی کی جنس اور ہے، مچھلی حیوان ہے، پانی حیاتیت جو ہے حیاتیت دیتا ہے مچھلی کو، اس کے یعنی زندہ رکھنے کے لیے اس کے ممد و معاون ہے، لیکن جنس دونوں کی الگ ہے، پانی کی اور جنس ہے، لیکن چونکہ اس نے جان اس کو دی، اس کی جان بچانے کا باعث بنا پانی، مچھلی کی جان بچانے کا پانی باعث بنتا ہے نا، تو مچھلی بیچاری اس پر جان دیتی ہے، میں اس سے نہیں نکلوں گی، ہے جی جو مرضی۔ مرزا آپ نے اسی کا شعر ہے کہ ماہیارا ہر چے باشد غیر دریا آتش است، وہ کہتا ہے کہ مچھلیوں کو اگر آپ یعنی سونے کی سیج پر مچھلی کو ڈال دیں، اس کے لیے وہ آگ ہے، مر جائے گی، اس کے لیے گندا پانی اس کو مل جائے اس میں وہ زندہ رہے گی، لیکن اس کے لیے کیونکہ وہ اس کا تعلق ہی پانی سے ہے، وہ ایک ہی چیز میں گم ہونا چاہتی ہے اور وہ پانی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی ذات اور وحدت میں گم ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا، ماں سے اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جس طرح مچھلی پانی کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتی دنیا کی جو۔ تو کہتا ہے کہ اب جو پانی ہے وہ چونکہ مچھلی کی جان بچانے کا باعث ہے تو مچھلی اس کے ساتھ محبت کرتی، جنس غیر جنس سے محبت کی نا اس نے، بات سمجھی آپ نے، تو غیر جنس سے محبت کی، حالانکہ اس کو چاہیے تھا مچھلی کو کہ اس سے محبت نہ کرتی، لیکن وہ کہتی ہے نہیں میں اسی میں رہوں گی، اسی میں رہوں گی، یہ میری جان بچانے کا باعث ہے۔ آب را دیدی کہ ماہی را بادام، اوپر شکاری آیا اس نے جال پھینکا، جال پھینکا، مچھلی پھنس گئی، پانی صاحب چلے گئے، اب پانی اس کو بچانے نہیں آتا، اس کا کام تھا پھنسا دیا۔ آب را دیدی کہ ماہی را بادام افغند و رفت، اس نے جال میں، کیونکہ اس کی وجہ، اس کے پھنسنے کی وجہ کیا ہوئی، اس نے مچھلی نے اپنی غیر جنس کے ساتھ تعلق پیدا کیا، اس پر مرنے لگی کہ میں تیرے سوا نہیں رہ سکتی، حالانکہ اس کو یہ تعلق پیدا نہیں کرنے تھا، یعنی مچھلی کی جنس ہی اور ہے، پانی کی جنس ہی اور ہے۔ اسی طرح جو تیرے عقیدے کا نہیں ہے، جو بد عقیدہ ہے اور جو غلط ڈگر پر چلتا ہے، جو اسلام اور کی جو اقدار ہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان سے ہٹ کر جو نیا ازم
اور نیا قانون، نیا نظام، نیا اسلوب حیات تجھے دیتا ہے، سمجھاتا ہے اور اس ڈگر سے ہٹاتا ہے، خبردار اس سے نہ مل کر بیٹھنا، اس کی بات کو نہ سمجھنا، ورنہ جس طرح پانی نے مچھلی کے ساتھ سلوک کیا کہ اسے پھنسا کر پانی صاحب روانہ ہو گئے، پانی جیلم پہنچ گیا جناب، مچھلی پھنسی ہوئی اٹک میں موجود، اٹکی ہوئی ہے وہاں۔ تو اس تحفظاتی جو تدابیر یہ ہیں کہ آپ کو معراج انسانی اس وقت حاصل ہوگی، آپ اس وقت تک منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس قسم کی تحفظاتی تدابیر کو نہیں اپنائیں گے۔ آگے بات کریں گے پیر مزمل شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ حضور کی، چونکہ کالز بہت زیادہ ہیں اور جیسا کہ حضرات پہلے ہم نے اعلان کیا تھا 12 بجے کا، اس کے بعد استخارہ پروگرام ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ استخارہ پروگرام والے بھی ہمارے بھائی ہیں فدا شاہ صاحب، وہ تشریف لائے ہیں، محفل میں تشریف فرما ہیں، لیکن اس وقت چونکہ بہت زیادہ کال ہیں، قبلہ پیر صاحب اپنے وجدان میں ہیں، اور شیخ عارف صاحب میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو بڑھا دیا جائے، حضور قبلہ پیر صاحب کا خطاب بھی سنا جائے، اور کالروں کے میں نام بھی لکھتا ہوں ابھی۔ ہیں جی، ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ممونہ بات کر رہی ہوں، جی اور بولو۔ میں پیر صاحب کو السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ڈیڈی اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، آپ سب میرے ڈیڈی کے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے، اور میرا پتر اپنے ڈیڈی کا نام دساں کیا؟ سخاوت حسین۔ اچھا، سخاوت حسین ساری محفل بیٹھے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، دعا ہو گئی میرا بیٹا، ہوگی دعا تیرے ڈیڈی کے لیے، وہ تو پیر صاحب کی نگاہ میں ہے، یہاں تو میرے بچے دور والے نہیں بچیں گے آج نظر سے، تو وہ تو سامنے ہے، آج تو بیٹا پوری دنیا میں 186 ممالک والے نہیں بچیں گے، پیر صاحب کے فیضان سے سب سیراب ہوں گے، تو تیرا ابا سامنے بیٹھے ہیں ساڑھے ایک بھی بچ سکتا ہے۔ اچھا جی سوئی صاحب، جی سوئی صاحب بولے۔ صفت نصیر الدین دی کی دساں چلیا جائے نہ نخرا ناز اس دا۔ بھائی صوفی مقرر پھر ایک بار صوفی پھر مقرر۔ میں پہ کہنا عالم اگے میں کئی ویکھے نواں رنگ تے نواں انداز اس دا۔ واہ، صفت نصیر الدین دی کی دساں چلیا جائے نہ نخرا ناز اس دا۔ علوم میر علی دا صحیح وارث، واہ، حصہ پایا سو علم ہے بے شمار اس دا۔ موئی ہوئی میں عارف اٹھ بیٹھی آیا منچسٹرو جدوں آواز اس دا۔ اے موئی تیڑیاں گلاں نہیں کر دیے، چنگے پلی بھی جاگ دیے، ضرور اٹھ بیٹھی ہے نا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ عارف صاحب تانوں سلامت رکھے، تہاڈیاں شعراں وچ محبت ہے اور ادھے وچ کوئی شک نہیں، بالکل حقیقت مبنی اشعار سن جو تساں پیش کیتے حضور قبلہ پیر صاحب دی بارگاہ وچ، اللہ قبول فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، شاہ صاحب سے بات کرنی ہے؟ جی میری بہن بات ہو رہی ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم شاہ صاحب، میرا نام نسیم اختر ہے۔ جی نسیم، حکم فرمائیں۔ ہاں، میں نے ایک قرآن جو ہے نا حضور پاک کے لیے۔ ٹھیک ہے نسیم بہن، آپ کا قرآن پاک قبول کیا، حضور قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دو۔ ہاں اور کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں یاسین بول رہا ہوں جی۔ جی یاسین صاحب حکم فرمائیں۔ میں یاسین بول رہا ہوں جی، رکھل سے۔ جی حکم فرمائیں۔ میں پیر صاحب کو دعا کرانی ہے شاہ صاحب۔ انشاءاللہ انشاءاللہ حضور قبلہ پیر صاحب آپ کے لیے دعا فرمائیں گے، آپ کا نام میں نے نوٹ کر لیا۔ جی ایم اسلام ٹی وی چونکہ محبت کا ٹی وی ہے، تو حضور قبلہ پیر صاحب کی کرم نوازی ہے، تو ٹائم ہم نے بڑھا دیا ہے حضور قبلہ پیر صاحب کی پیاری گفتگو سننے کے لیے، تو یہ ٹائم 1 بجے تک ہم نے کر دیا ہے۔ تو کالر بھی آ رہے ہیں، لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ وہ رحمت، وہ کرم جو ہو رہا ہے نا، وہ سلسلہ جاری رہے، تاکہ وہ سلسلہ، یہ زہیب احمد کو ویزا مل جائے، یہ دعا تو کرتے ہیں، پر ہم امیگریشن میں تھوڑے لگے ہوئے ہیں کہ ویزا لگا دیں۔ بہرحال دعا ہو جائے تو کام ہو جائے گا۔ آبدہ نسرین بیمار ہیں، اس کی صحت کے لیے بھی ضرور دعا کرنی ہے۔ مجھ سے پہلے میرے جناب شبیر مغل صاحب، بہت پیاری ناب ساتھی ہیں جو مجھ سے پہلے پروگرام جاری کر رہے تھے، ہمارے پریزنٹر ہیں، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا آپ نے فرمانی ہے۔ ان کے ساتھ مولانا اسلم زاہد صاحب جو ہمیشہ صراط مستقیم پروگرام یہاں کرتے ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی، اور ان کے ساتھ سید صاحب آتے ہیں، سعید احمد سید صاحب، ان کے لیے بھی دعا فرمانی ہے، اور ان کے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے خیر برکت کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ فیضان جاری ہے نا حضور،
وہ ارشاد فرمائیں تاکہ پھر بعد میں کال لے لیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں ناظرین جیسے کہ گزارش کر چکا ہوں کہ میرے برادر محترم جناب پیر مزمل شاہ صاحب اور ہم سب لوگ جتنی درگاہوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں، لوگ ہمیں خط بھی لکھتے ہیں، کہتے بھی ہیں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو میں آپ کی اجازت سے دعا کے فلسفے پر دو چار باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کا بڑا مقام ہے، دعا کہتے ہیں مانگنے کو۔ تو دعا کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، لیکن دعا کا معنی مانگنا بھی ہوتا ہے، پکار کر مانگنا یا دل میں مانگنا۔ ایک ہے لفظوں کا سہارا لے کر مانگنا، ایک ہے خاموش زبان سے مانگنا، جس طرح گنگا مانگتا ہے۔ تو گنگا بھی تو کچھ مانگتا ہے نا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آنی کہ تو حالے دل نالاں دانی، احوال غم شکستہ بالاں دانی، گر خانہ متز سینہ سوزاں شنوی، ور دم نہ زنم زبان لالاں دانی۔ اگر میں لفظوں کا سہارا لوں تو بھی سنتا ہے، نہ لوں تو گنگوں کی زبان بھی جانتا ہے، خالق ہے سب چیز کا۔ تو یہ ہمارا کام ہے، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، اسی نے دینا ہے، ہم نے مانگنا ہے۔ یہ اپنی جگہ، اور مانگنا عبادت ہے۔ میں ایک خاص بات کروں، مانگنا چونکہ عبادت ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اور دعا چونکہ مانگنا، یہ پھر یہ ہے کہ یہ بھی الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہ جو مانگتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے سخت، کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں، یہ تکبر کرتا ہے، یہ بڑا بنتا ہے، مجھ سے مانگتا کیوں نہیں، بھکاری پیدا کیا ہے، یہ سب فقیر ہیں، انتم الفقراء اللہ غنی وانتم الفقراء، تم سب مانگتے ہو اے انسانوں، میں غنی عن العالمین ہوں، دینے والا میں ہوں، مانگتے کیوں نہیں ہوں مجھ سے؟ تو مانگنا عبادت ہے۔ تو عبادت خاص چونکہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اس لیے مانگنا بھی اللہ ہی سے مخصوص ہے، مانگا بھی اسی سے جا سکتا ہے، کیونکہ دینے والا وہ ہے، عبادت یہ درجہ رکھتا ہے۔ تو عبادت کسی انسان کی نہیں کی جاتی۔ ہمیں حضور اپنے آقا نے بھی یہی تعلیم دی، تمام صوفیاء نے بھی یہی تعلیم دی۔ لیکن میں عرض کروں کہ کسی کے لیے، کسی بزرگ کو یا اچھے آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھ کر دعا کے لیے کہنا، تو یہ اور بات ہے کہ کوئی دعا آپ کریں جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں، تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں جانتا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن یہ ہمیں اچھا سمجھ کر ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے بھی ہیں ہماری التجا پوری فرما، اور ہماری عرض جو ہے وہ پوری فرما۔ یہ تمام مشائخ کا طریقہ ہے، تمام اولیاء اللہ کا، چاہے کوئی مرتبہ غوثیت پر فائز ہو، چاہے مرتبہ قطبیت پر ہو، کسی مقام پر بھی ہو، تو وہ یہی اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے۔ دوسری بات میرے سامعین کے، ناظرین کے اطلاع کے لیے اور ان کی مزید تسلی کے لیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی حاجتوں کا اسیر نہ کرے انسان کو، ہر حاجت پوری کر دے، تو انسان ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کی طرف منہ ہی نہ کرے، دوبارہ یہ اللہ کو نہیں دیکھے گا، نہ کبھی اس کے در پر جائے گا، نہ مانگے گا، عیاشی کرے گا۔ جب اس کو ہر چیز مل گئی تو اس نے اپنے مالک کی طرف جانا کب ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں، میری ایک ربائی ہے، اگر میں اس میں بات آپ کو سمجھا سکوں تو، کہ مومن کے لیے، مومن ہے، اگر مومن ہو تو مسجد سے، مومن ہے تو مسجد سے نہ یوں کترانا، مومن ہے تو مسجد سے نہ یوں کترانا، جس طرح آج کل تم کترا کے گزر جاتے ہو، مسجد آتی ہے، اس طرح نہ کیا کرو، مسجد بر وقت جایا کرو، نماز حاضری دیا کرو، وہاں نماز پڑھا کرو۔ مومن ہو تو مسجد سے نہ یوں کترانا، یہ عزت حاضری مسلسل پانا۔ مومن ہو تو مسجد سے نہ یوں کترانا،
یہ عزت حاضری مسلسل پانا کیوں؟ دربار کریم کے لیے رونق ہے، دربار کریم کے لیے رونق ہے، دن رات گداگروں کا آنا جانا، دربار کریم کے لیے رونق ہے، دن رات گداگروں کا آنا جانا۔ دیکھیں نا 5 ٹائم گداگر آ رہے ہیں، مانگنے والے آ رہے ہیں، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے ابدال، اوتاد اور ابدال اور بڑے بڑے مقام، علماء، فقہا، جو حال عام طبقہ، سب گداگر ہیں، اس کے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، حاضری کوئی دن کو آ رہا ہے، کوئی رات کو آ رہا ہے جی۔ تو یہ اس کی شان، اس کے دربار کے لیے رونق ہے کہ دن رات گدا مانگنے والے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ حاجتیں پوری کر دے، وہ قادر ہے حاجتیں پوری کرنے پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ہماری حاجات لفظ کل سے خارج نہیں ہے، لفظ کل ہماری تمام حاجات اور بلکہ ساری کائنات کی حاجات پر حاوی ہے، محیط ہے۔ اس کے باوجود ہمیں وہ محتاج رکھتا ہے تاکہ انسان کا مجھ سے تعلق رہے۔ یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ انسان کا مجھ سے تعلق رہے۔ اب مرزا ویدل کا ایک مجھے شعر یاد آیا، وہ کہتا ہے کہ جو تیری ہمیشہ تھوڑی دیر بعد حاضری ہوتی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو جاتا ہے پھر مانگتا ہے میرے مالک میری یہ آرزو پوری کر، میرے مالک مجھے یہ دے، میرے مالک مجھے یہ چاہیے۔ یہ جتنی بار جاتا ہے نا اس کی بارگاہ میں، یہ شکر کر، اللہ اکبر، شکر کر کہ وہ تجھے موقع دیتا ہے اپنی طرف مائل ہونے کا۔ پر بے اجابت مکوش ختم دعا می شود، زیادہ دعائیں قبول کرنے ہونے کی خواہش نہ کر کہ میری ہر دعا قبول کر لو، ہر دعا قبول ہو جائے۔ کیوں کہ یہ جو پھر اس کی حاضری دربار میں حاضری ہونی ہے نا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، دنیا دار بن جائے گا، فرعون بن جائے گا، متکبر بن جائے گا، نمرود بن جائے گا، حامان بن جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ہمیں چیز لے جاتی ہے وہ ہماری حاجتیں ہیں، ہماری عرض گزاریاں ہیں، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جو ہم اس کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ یہ اگر وہ سلسلہ ختم کر دے تو ہم نے ادھر منہ ہی نہیں کرنا۔ اس لیے دیکھیں، آپ دیکھیں، میں اپنے سامعین کے لیے شاہ صاحب کی اجازت سے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمندر ہے نا، اس میں سیپ آپ دیکھیں، موتی جو بنتا ہے اس میں، تو سیپ میں موتی بنتا ہے 100 سال کے بعد تیار ہوتا ہے موتی، 100 سال۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو سیپیاں ہیں یہ وہ قطرہ آب اپنے تربیت گاہ میں، قطرہ آب اپنے پیٹ کی جو تربیت گاہ ہے، جو ایک عام پانی کے قطرے کو وہ پیٹ جو موتی بنا دیتا ہے 100 سال کے بعد، اس میں لانے کے لیے سیپیاں منہ کھول کر آسمان کی طرف دیکھتی رہتی ہیں، منتظر، حالانکہ سمندر میں ہے، پانی میں۔ آپ حیران ہو گئے کہ سمندر میں ہوتے ہوئے، سمندر سے بڑا پانی کس کے پاس ہے؟ سمندر میں ہوتے ہوئے سیپیاں منہ نکال کر، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سمندر پر پانی کیوں برستا ہے، حکمت کیا ہے؟ ارے سمندر تو ساری کائنات کو پانی، یہ بادل سمندر سے ہی بنتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا سمندر پر بھی بارش ہوتی ہے، بھائی خشک زمینوں پر تو سمجھ آتی ہے، سمندر پر تو وہ جو سیپیاں منہ کھولے ہوئے کھڑی ہیں ان کو کون دے گا؟ ان کو کون دے گا؟ وہ تو ان کی بھی سنتا ہے۔ تو وہ کھولے ہوئے منہ، اب جب بارش کا قطرہ آئے گا، ایک کیا وجہ ہے؟ میں اپنے سامعین کو بہت ان کی توجہ چاہوں گا، میں بڑی ایک عجیب بات پیش کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے ایک صاحب تبریزی بہت بڑے فارسی کے شاعر ہیں، انہوں نے ایک بڑی بات پیدا کی۔ انہوں نے کہا ایک یہ ہے کہ یہ سیپی جو ہے یہ کیوں منہ کھولتی ہے جبکہ سمندر میں ہے، اتنا بڑا پانی ہے، اس میں کوئی اندازہ نہیں ہے، تو وہاں سے کیوں نہیں لیتی؟ اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اپنی جنس جو ہے نا، اپنی برادری، اس سے بہتر ہے نہ مانگا جائے۔ جس میں پل رہے ہیں، جس ماحول میں ہم پل رہے ہیں، جب تک کوشش کرو کہ سمندر میں موجود ہو، لیکن سمندر سے لینا نہیں ہے، کیونکہ یہ احسان جتلائے گا ساری عمر کہ میں نے قطرہ دیا تو موتی بنانا،
सीपी को भी पता है, कीड़े को भी पता है कि समुंदर से मैंने नहीं लेना, ये एहसान जतलाएगा, वो मैं उस मोहसिन आज़म से मांगूंगा, वाह 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 वाह, मैं उससे मांगूंगा जो इसको समुंदर बना सकता है। तो मुझे एक कतरा अपनी तरफ से दे, मैं समुंदर से कह सकता हूं मुझे ऊपर से मिला है, तुमने नहीं दिया। तो देखें वहां रहते हुए भी वो किससे मांगता है, वो कीड़ा जो उसके अंदर होता है उसको भी शऊर है, वो मुंह खोलकर उससे मांगता है। अगर हम कीड़े से भी गए गुजरे हैं, हाय 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 हाय, अगर हम दर दर की झक मारते हैं तो हम उस कीड़े से जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, वो क्यों, आखिर क्या वजह है, वो समुंदर में रहते हुए समुंदर से पानी क्यों नहीं लेता, ऊपर से क्यों लेता है? क्योंकि उसे भी पता है कि ऊपर वाला देने वाला है, वो ही देता है, वो ही दाता है और वो ही देता है। इसलिए ये फलसफा है कि कीड़े को भी पता है ऊपर से मिलता है, और मुंह खोले, और फिर जब वो कतरा मिल जाता है फिर वो बंद, मुंह बंद करके नीचे तह में चले जाता है। तह में 100 साल गुजरने के बाद वो मुंह खोलता है, मुंह खोलता है तो यखरुजो मिनहुमल लुलु वल मरजान, फिर मोती निकलते हैं, मोती निकलते हैं। तो हमारे उलमा ने ये लिखा है कि जिनकी बहुत वजनी गुफ्तगू होती है, जो बहुत, एक तो होता है ना वैसे झक मार देना, वैसे बातें कर देना, ये तो और बात होती है। जो वजनी गुफ्तगू है, जिसमें मग़ज़ है, जिसमें अक्ल है, जिसमें कोई पैगाम है, जिसमें मैसेज है, दलील है, इदराक है और तवानाई है, वो अगर बोलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं। और हर बोलने वाला भी याद रखिए, कम बोलने वाला ये ज़रूरी नहीं है कि वो मोती ही निकालता हो, वो कम इल्मी की वजह से भी खामोश हो सकता है, ये वजह भी नहीं है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो 100 साल के बाद अगर बोलते हैं तो फिर मोती ही निकालते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस ज़मन में अगर शाह साहब इजाज़त दे मुझे, तो हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात पेश करना चाहता हूँ अपने सामीन के सामने, कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की ऐसी शान थी, वैसे तो ये ऐसा खानवादा है कि इसका हर दुरे यक्ता दुर्जे नबूवत का दुरे मुस्तफ़ा है, दुरे मुज्तबा है, लेकिन ये शहजादा इमाम हुसैन इस अंदाज का इंसान था कि इसने गम देखे, इसने दुख देखा, इसने इतनी सऊबतें झेली कि बेड़ियां, सदमा, सफर, प्यास, नकाहत, सहरा, बेड़ियां, सदमा, सफर, प्यास, नकाहत, सहरा, जुल्म क्या क्या न हुए आबिद बीमार के साथ। ये मेरे एक सलाम का शेर था। तो आप की जो गुफ्तगू है अगर आप पढ़िए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अंग्रेजी बहुत जानते हैं और ज़बानें बहुत जानते हैं, लेकिन अपने सज्जाद की बातें नहीं जानते, अपनी नबी की ज़बान नहीं जानते, अपने कुरान की ज़बान नहीं जानते। हमें अंग्रेज़ी दानी पर बहुत फ़ख्र है, जबकि हमारी निस्बत ये ग़ुलामी, हमें जो ये फ़ख्र है और हम मुद्दई हैं कि हम अपने आका के ग़ुलाम हैं। एक लफ्ज़ नहीं हमें आता। आओ सज्जाद का फरमान पढ़ो, सज्जाद की गुफ्तगू पढ़ो, सैयदा ज़ैनब का वो खुतबा पढ़ो जो दरबार दमिश्क में उन्होंने दिया था, और फिर अलीउल मुर्तज़ा की नहजतुल बलागत की वो गुफ्तगू सुनो जिसमें फसाहत व बलागत का दरिया ठाठे मार रहा है। और अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अफ़सहुल अरब वल अजम हैं, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, शफ़ीउल मुज़निबीन हैं, उनकी गुफ्तगू सुनो, आपके लफ्ज़ों को देखो, परखो, सोचो, जांचो, तोलो, फिर तुम्हें पता चले कि मकामे बयान मुस्तफ़ा क्या है और मकामे बयान औलाद मुस्तफ़ा क्या है। हज़रत सज्जाद फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कोशिश ये की है कि एक दफ़ा आप किसी नौकर ने, खादिम ने कहा कि हुजूर आप एक गांव से गुज़र रहे हैं, तो हम ज़रा किसी को बता दें कि आप सैयदा फ़ातिमा के पोते हैं। डायरेक्ट देखें ना जी, उनसे बड़ा नसब मैं, शाह साहब और जितने सादात हैं दुनिया में जितने हैं, किसी का हतमी नसब नहीं है।
کسی کا حتمی نسب نہیں ہے پکا کہ واقعی وہ انہی کی اولاد ہے، لیکن جس طرح سید سجاد کا پکا نسب ہے کہ سیدہ فاطمہ کا ڈائریکٹ پوتا ہے، اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی حتمیت، اس شرف کا مالک۔ ملازم نے کہا حضور ذرا بتا دوں شہر والوں کو؟ فرمایا نہیں، نہ بتانا۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں اپنے نانا، اپنے دادی اور اپنے باپ اور اپنے بزرگوں کے نام کو کیش نہیں کرانا چاہتا، کیش نہیں کرانا چاہتا کہ وہ مجھے کچھ دیں اور اس کے بدلے میں ان کو کی خدمت نہ کر سکوں، میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں لے کر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سامعین گرامی، ناظرین محترم، آج کی جو گفتگو میں نے کی ہے، اور شاہ صاحب قبلہ کے اور میرے یہاں جو سامعین بیٹھے ہیں، یہ عالم اسلام دیکھ رہا ہے، کروڑوں انسان دیکھ رہے ہیں جہاں بھی ہیں، تو دعا ہم ضرور کریں گے۔ شاہ صاحب بھی، مزمل شاہ صاحب بھی فرمائیں گے، دعا میں بھی کروں گا اور حضرات بھی کریں گے، آپ خود بھی کیا کریں کہ جو کیس والا ہو نا، جس کا اپنا کیس ہو، درد آپ کو ہو تو آپ کی جگہ کوئی اور نہیں رو سکتا، روئیں گے آپ چونکہ درد آپ کو ہے، تو جس کو جو درد ہو وہ روتا خود ہی ہے۔ جو درد آپ کو ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے ہو کر روئیں، غیر اللہ کو دل سے نکالیں اور اللہ سے مانگیں اور اللہ کے دروازے پر روئیں، گڑ گڑائیں، وہ ایک دن آپ کی حاجت ضرور پوری کرے گا۔ ہم لوگ جتنے بھی پیر ہیں، میرا بھی ایک خانقاہ سے تعلق ہے، میں پیر میر علی شاہ صاحب کا پڑپوتا ہوں، اور میرے وہ دادا ہیں اور بڑے علم والے ہیں، اور بھی ہمارا سلاسل کے لوگ ہیں، سب لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ التماس یہ ہے کہ آپ صرف ہماری دعاؤں پر اکتفا نہ کریں، آپ خود بھی اپنے اس کی بارگاہ میں جائیں، رویا کریں اور قرآن سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اور پھر کہتے ہیں ایک لفظ قرآن کا آتا نہیں، کہتے ہیں جی رات کو ہمیں جن بھوت بڑے خواب میں آتے ہیں، جن بھوت نہ آئے تو اور کیا ہو، کوئی آیت تو قرآن کی آپ کے ذہن میں ہے نہیں، تو جن بھوتوں نہیں آنا ہے نا۔ تو اس طرح نہ کوئی پیر کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ میں ایک بہت بڑی خانقاہ کا تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور شاہ صاحب بھی اس کی تائید فرمائیں گے اور علماء بھی، سب دنیا، کہ یہ صرف دعاؤں سے، پیروں سے کام نہیں چلتا۔ آپ جب تک اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں گے، آپ جب تک اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہو کر اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، صحیح حاجت مند نہیں اپنے آپ کو پیش کریں گے، وہ صحیح طور پر حاجت روا آپ کو سامنے بن کر نہیں آئے گا۔ کیوں کہ جود محتاج، رومی صاحب فرماتے ہیں، جلال الدین رومی، کہ جود محتاج گدایاں چوں گدا، جود سخاوت جو ہے یہ محتاج ہے گداؤں کی، سخاوت محتاج ہے گداؤں کی۔ کیوں؟ جود محتاج گدایا، جس طرح گدا سخیوں کا محتاج ہے، اس طرح سخیوں کی سخاوت جو ہے یہ گداگروں کی محتاج ہے۔ کیوں؟ بانگ می آیت کے اے طالب بیا، آواز آتی ہے، سخاوت کیا آواز دیتی ہے کہ اے مانگنے والے آ، کوئی بھائی جائے گا تو سخاوت کا نام اونچا ہوگا نا، جب گدا جائے ہی نہ اس کے بار۔ اس لیے قبلہ جو میرے محترم سامعین، شعور والے، عقل والے، دماغ والے، جو میں فلسفہ پیش کر رہا ہوں، تو جب آپ یہ شکر کریں کہ آپ کی دعائیں ساری قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ کی، میری، آپ کی، سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضری کیسے نصیب ہو؟ کون جاتا ہے جناب؟ پاگل آدمی ہے، سب کچھ تو مل گیا۔ ہمارے لیے تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہے، قدم قدم پر ہمیں آزماتا ہے۔ مرزا بیدل کہتا ہے اسی دعا کے سلسلے میں، میں مختصر سمیٹ رہا ہوں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ تم اٹھاؤ تو نیت کیا رکھو، دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں انہوں نے قرآن و سنت کے حوالے سے یا صوفیاء کے تجربے کے حوالے سے ایک بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رب مکن بناز دگر امتحان ما، یا رب مکن بناز دگر امتحان ما، برداشتیم پیشے تو دستے دعا بسست۔ کہتا ہے کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کے اندر سے جو تمہارا وہ خاموش بولنے والا ہے نا، جو اندر تمہارے، اس کی زبانی، ایک تو تم بول رہے ہو نا، نہیں، وہ جو اندر تمہارا خاموش ہے، وہ جو اندر خاموشی کی زبان بول کر تم بیٹھ کے عرض کرتے ہو،
اس سے کہو یا اللہ اے جڑے ہاتھ میں چاہ کے دین نا، اے جڑے ہاتھ میں چاہیں نا، اس تو ود کے میرا امتحان نہ لینی، کسی اور آزمائش نہ پاویں مینوں، اے جڑے میرے ہاتھ چک دیتے نا تیرے سامنے، اے ہی میرے واسطے، اے دستے دعا جڑے چکے اے ہی میرے واسطے کافی نہیں، انہوں مہربانی فرما کر اب کسی نئی آزمائش میں، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزماتے ہیں انسانوں کو، اور جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کو آزماتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیے حسین کو آزمایا، حسین کو آزمایا، کتنی بڑی پاور تھی، کملی والے کی پاور پیچھے تھی، علی المرتضیٰ موجود تھے، ہم تو مرنے کے قائل نہیں ہیں، واہ واہ، سب کچھ تھا، لیکن حضور نے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو اجر دے اور صبر دے، یہ نہیں فرمایا اس کو بچا۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کل کا حال جانتے تھے، سبحان اللہ، یہ بات خود سمجھ میں آ گئی کہ حضور غیب جانتے تھے، کل آئندہ کی بات آپ پر واضح تھی، اور ذاتی نہیں اس نے بتائی تھی، بہت اچھے جی، بہت اچھے، بتا وہ رہا ہے جو علام الغیوب ہے، اور پھر یہ ہے کہ اسے اجر دے اور صبر دے، یہ بھی فرمایا۔ پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد آزمایا، آزمایا کس کو؟ حسین میں صلاحیت تھی تو آزمایا، اللہ کو تو پتا تھا کہ آپ میں ممتحن امتحان لیتا ہے تو بچوں کی صلاحیت کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے امتحان لیتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اللہ کو تو پتا ہے، اللہ نے کیوں امتحان لیا؟ جیو سید، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، ممتحن تو جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بچے کی صلاحیت کیا ہے، وہ سوال کر کے پرکھتا ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، اس نے کیوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے حاضرین، سامعین، ناظرین توجہ فرمائیں، مقام حسین آشکار کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ جس کو تم اپنے جیسا سمجھتے ہو کہ حسین میں اور ہمیں کیا فرق ہے، آؤ کوئی گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں، سید صاحب کیف پیدا ہو جی، کوئی گھر بار کسی نے کوئی گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں، اور دیکھو بہن آتی ہے زینب، اور آخری بار جب میرا حسین گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو میں نے وہاں ایک بند مجھے یاد آ گیا، اگر اجازت ہو جی، کہ ہائے ہائے ہائے، امام حسین گھوڑے پر بیٹھے اور سیدہ زینب نے حسین کے سر پر دستار باندھی، سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے بہن باندھ رہی ہے دستار، اور حسین دلدل پر بیٹھ رہا ہے، ذوالجناح پر بیٹھ رہا ہے، مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، بن سنور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار، بن سنور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار، شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے، شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے، دین شہادت کا رسول، دین شہادت کا رسول آتا ہے، تو حسین کون ہے؟ دین شہادت کا رسول ہے، تو کس لیے آزمایا؟ تاکہ ان جاہلوں پر، کم فہموں پر، ضدیوں پر اور جہال پر مقام حسین واضح ہو کہ تم جیسا نہیں ہے حسین، نہ اس کا نانا تم جیسا ہے، نہ حسین تم جیسا ہے، نہ حسن تم جیسا ہے، نہ حسین تم جیسا ہے، نہ سیدہ فاطمہ تم جیسی ہے، سبحان اللہ، تو یہ آزماتا ہے، تو ہمیں آزماتا اس لیے ہے تاکہ اس کو تو پتہ ہے، تاکہ اپنے ہم جنسوں میں، انسانوں میں اس کا مقام ممتاز ہو جائے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے، صبر و استقامت کا پہاڑ، کس طرح انہوں نے مارکہ کربلا کو سر کیا،
اور فتح فرمایا تو اللہ کی نصرت کس طرح ان کے حامی و ناصر ہوئی، اور انہوں نے کوئی زبان پر شکوے کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لائے. یہ مقام صبر و رضا ہے. اس لیے ممتاز کیا پوری کائنات انسانیت پر کہ حسین تم جیسا نہیں ہے، اس لیے آزمایا. تو اگر آپ کو مجھ کو آزماتا ہے، کوئی رزق میں کمی کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، مختلف چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دینا تو اسی نے ہے جس نے اتنے عرصہ صحت دی رکھی. اگر اس نے کچھ دیر کے لیے بیمار کر دیا تو کیا کون سی نئی بات ہے؟ کل آنکھیں دی رکھی، اتنی عرصہ آپ دیکھتے رہے. اگر آپ ضریر البصر ہو گئے، کمزور آنکھ ہو گئی، تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے زندگی کا. تو وقت گزرتا رہتا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم نے مانگنا اسی سے ہے، دینا اسی نے ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی حاجتیں رکھ کر، ہمیں تشنا رکھ کر، دیکھیں نا، آپ کو اگر ایک مرتبہ ہی آپ کو پانی پلا دیا جائے، آپ کا پیٹ پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، پیٹ پھٹ جائے گا، مر جائیں گے. حالانکہ 2-3 گھنٹے آپ گزار سکتے ہیں، لیکن پھر اشتہا ہوگی، پھر آپ کو پانی کی طلب ہوگی، آپ پھر پانی پئیں گے. بھائی ایک دفعہ آپ نہیں پی سکتے، ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے. نہیں، اللہ نے آپ کے اندر ایک نظام رکھا ہے کہ آپ جتنی اشتہا ہوگی اتنا آپ پانی پی لیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر میں اشتہا دوں گا. یہ صحت کی دلیل ہے، پیٹ کی صحت کی دلیل ہے اشتہا کا دوبارہ آنا، بھوک لگنا دوبارہ اشتہا کی، یہ صحت کی دلیل ہے. اور دوبارہ کسی حاجت ایک پوری ہو جانے کے بعد دوبارہ کسی حاجت کا سامنے آنا، کسی حاجت اور کا سامنے آنا، یہ ایمان کی صحت کی دلیل ہے کہ انسان جو ہے اس کا ایمان تازہ ہے، وہ بھی مایوس نہیں ہوا اپنا مالک سے. تو اس لیے آپ نئی جو چیزیں آپ کی حاجتیں آتی ہیں، کل ایک پریشانی ہے، کل ایک اور آ گئی، کہنے لگے جی پیر نصیر الدین سے بات کرائیں، ان سے دعا کرائیں کہ فلاں درگاہ پہ چلے جائیں. دیکھیں فیصلہ وہی کرے گا، کوئی درگاہ فیصلہ نہیں کر سکتی، کوئی پیر نہیں کر سکتا فیصلہ اسی نے کرنا ہے جو احکم الحاکمین ہے. میں اور مزمل شاہ صاحب اور ہم تمام لوگ یہی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز رکھیں جس کی بارگاہ میں سید الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، جو اس شب اسرا کے دولہ ہیں، جو مقام او ادنا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہو کر بھی، اور مسجد اقصی اس میں تفضیل ہے، اقصی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ دور. یہ اس میں تفضیل ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اس میں تفضیل ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ مکے سے چونکہ دور تھی اس لیے اقصی کا ہے، لیکن عارفین کی نظر میں اقصی ایک سب سے زیادہ جو مسجد ہے وہ بارگاہ الہی ہے، جہاں نہ کوئی جہت تھی، نہ طرف تھی، نہ نشیب تھا، نہ فراز تھا، نہ دایاں تھا، نہ بایاں تھا. وہاں کملی والے نے جا کر اپنے مالک کے سامنے سجدہ کیا. اصل میں وہ مسجد اقصی ہے. اس میں تفضیل کے معنی میں. تو قبلہ یہ وہ ذات ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکاتے تھے، اسی سے مانگتے تھے. جب آپ کے نبی اسی سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو اب بھی آپ کہتے ہیں جناب داڑھی کیوں رکھی ہے؟ جی سنت مصطفیٰ ہے. پگڑی کیوں باندھتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ ہے. تو اللہ سے مانگنا سنت مصطفیٰ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے بغیر حضور نے کسی سے مانگا؟ بولے نہیں مانگا. تو پھر حضور کی طرح اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. یہی مزاج مصطفیٰ کو خوش کیجئے، حضور کا مزاج خوش ہوگا. یہ لب لباب تبلیغ ہے، لب لباب تبلیغ نبوت ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے کے پاس نہ جائیے، اچھے لوگوں کے پاس نہ جائیے، دعا نہ کرائیے. دعا کرائیے، لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ یہی کچھ کرنے والے ہیں، کرنے والا وہ ہے. یہ عقیدہ رکھیے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اب اگر شاہ صاحب مجھے اجازت دیں گے تو حضرت سیدہ فاطمہ کے حضور میں پیش کروں گا، ورنہ پہلے وہ کالیں سن لیں، اس کے بعد گفتگو ہوگی. کروں گا کہ یہ سب کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی آل دعا کرے، وہ رد نہیں ہوتی، منظور تو وہی کرتا ہے.
لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی دعائیں مراد نہیں کرتا، وہ قبول فرما لیتا ہے، ویسے سب کی وہی قبول کرنے والا ہے، لیکن کچھ اس کے خاص ہے نا. فواجد عبدا من عبادنا، تھا موسیٰ بھی اسی کا بندہ تھا، اسی کا نبی، لیکن اس نے کہا میرے خاص بندوں میں سے اس کو پا لیا جو میرا خاص تھا، جس پر میری رحمت خاص ہے، علم خاص ہے. میں بھی سید ہوں، آپ بھی سید ہیں، پیر سید بھی سید ہے، لیکن فرق ہے قبلہ جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں. اس لیے یہ میں تو آپ کے برابر نہیں نہ ہو سکتا، جو خاص ہے وہ خاص ہی ہیں. وہ کیا کہا، جو بندہ خاص ہے وہ بندہ عوام نہیں، ہزار بار جو بکے یوسف غلام نہیں. خاصوں کی گال اور ہے، عاموں کی بات اور ہے. آپ خاص ہے، اس لیے آج خاص رات ہے، آپ ہی سے دعا کرانی ہے. آپ کا اپنا انداز ہے، اپنا فرمان ہے، بجا ہے، اس پہ ہم بالکل ایمان رکھتے ہیں. تو ہمارے جناب بھائی عبدالغفور صاحب جو ملک صاحب کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں ڈی ایم اسلام ٹی وی کے، ان کے لیے، ان سے چھوٹے ہیں بھائی منظور صاحب جو میٹھے گھر والے ہیں ان کے لیے، اور چھوٹے جو ہمارے وکیل ہیں مقبول ملک صاحب ان کے لیے، ان کی ہمشیرہ کشور صاحبہ ان کے لیے، اور تمام بچوں کے لیے بھی حضور قبلہ پیر صاحب دعا فرمانی ہے. میرے ناظرین اس وقت چونکہ ہمارے پروڈیوسر جو ہے نا جی بھٹی صاحب مجھے کہتے ہیں پیچھے سے کان میں بات کر رہے ہیں کہ شاہ جی آج آپ نے کمال کر دیا جو پیر صاحب کے بلایا، اور پیر صاحب ایسی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں کہ میں، حالانکہ وہ میڈیا کا آدمی ہے، کہتا ہے میں غلام ہوں ان کا، تو وہ بٹی صاحب جو کہتے ہیں کہ حضور جو آپ پیر صاحب کو بلایا، مجھے داد دے رہا ہے کہ میں آپ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پیر صاحب کو جو بلایا. اور پیر صاحب جس کیفیت سے بیان فرما رہے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے. ناظرین کالیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ وقت چونکہ تھوڑا ہے، اب کالیں نہیں لینی. حضور آپ سے خاتون جنت کی بارگاہ میں وہ نذرانہ، اس کے بعد دعا. پہلے میں آپ کی اجازت سے دو چار معراج شریف کے حوالے سے. جی حضور. منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات. واہ واہ واہ. منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سرے عرش اولا آج کی رات. کس کی آمد ہے سرے عرش اولا آج کی رات، فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات. فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات، اب دو معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات. اب دو معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات، بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے. بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے، مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات. مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات. اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات. اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، ارے سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات. واہ واہ. سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات. اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات. منتظر صبح کرم کی ہے سرے باغ جہاں، باوجود دیر سے ہے باد صبا آج کی رات. بخت بیدار ہوں جن کے وہ کہاں سوتے ہیں، بخت بیدار ہوں جن کے وہ کہاں سوتے ہیں، جاگنے کا ہے حقیقت میں مزہ آج کی رات. جاگنے کا ہے حقیقت میں مزہ آج کی رات. اور شاہ صاحب قبلہ کہ چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی، چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی، دیر تک مصر کا بازار لٹا. چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی، دیر تک مصر کا بازار لٹا آج کی رات. جانب عرش بری ان کی سواری جو چلی، جانب عرش بری ان کی سواری جو چلی، دست بستہ ہوئے سب شاہ و گدا آج کی رات. دست بستہ ہوئے سب شاہ و گدا آج کی رات. رحمت سید عالم ہے دو عالم کو محیط. سبحان اللہ. رحمت سید عالم ہے دو عالم کو محیط، کوئی آسی نہیں محروم عطا آج کی رات. کوئی آسی نہیں محروم عطا آج کی رات.
جلوے حسن حقیقت کی ضیا باری میں، جلوے حسن حقیقت کی ضیا باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات۔ واہ واہ واہ، اپنے شاہکار اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات۔ جلوے حسن کی، جلوے حسن حقیقت کی ضیا باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات تک پہنچی۔ لگ کے قدموں سے تیرے باغ جنا تک پہنچی، معتبر ہو گئی رفتار صبا آج کی رات، معتبر ہو گئی رفتار صبا۔ اور آخری شعر ہے کہ خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، مرحبا آج کا دن صلی علی آج کی رات۔ خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، مرحبا آج کا دن صلی علی آج کی رات۔ اور آخر میں چند شعر حضرت سیدہ فاطمہ کے حضور، یہ نیا سلام ہے اور چند شعر جستہ جستہ میں سناؤں گا۔ میں ترنم کے قابل تو نہیں ہوں، جیسا ٹوٹا پھوٹا ہے، آپ کا بڑا خوبصورت آواز ہے۔ روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کے حضور۔ سبحان اللہ۔ روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے۔ تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جوان، تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جوان، لمحہ لمحہ تیرا چشمے ساقی کوثر میں ہے، لمحہ لمحہ تیرا چشمے ساقی کوثر میں ہے، اور تیرا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریل امین، تیرا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریل امین، رخصتی تیری حیاء شرم کے زیور میں ہے، رخصتی تیری حیاء شرم کے زیور میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے، جو فضیلت پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اور نوع انسان کو نہ حاصل ہو سکے گی تا ابد، نوع انسان کو نہ حاصل ہو سکے گی تا ابد، ایک وہ تخصیص شرف جو آل پیغمبر میں ہے، ایک وہ تخصیص شرف جو آل پیغمبر۔ مریم و حوا کو بھی رشکائے شاید دیکھ کر، مریم و حوا کو بھی
رشکائے شاید دیکھ کر، جو نبی جو نجابت اس نبی کی لاڈلی دختر میں ہے، جو نجابت اس نبی کی مریم و حوا کو بھی رشکائے شاید دیکھ کر، جو نجابت اس نبی کی لاڈلی دختر میں ہے، ان کے در سے بھرنے آیا ہوں میں کشکول مراد، ان کے در سے بھرنے آیا ہوں میں کشکول مراد، دھوم جن کے لطف و احسان کی زمانے بھر میں ہے، ہاتھ خالی آج بھی جو در سے لوٹاتے نہیں، ہاتھ خالی آج بھی جو در سے لوٹاتے نہیں، ایک عجب دریا دلی تب عطا گستر میں ہے، ایک عجب دریا دلی تب عطا گستر گدا پرور میں ہے۔ اور شعر میں لذا فرمائیں کہ یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، مرحبا جی، مرحبا جی، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے، سبحان اللہ، میں رہوں گا پرفشاں سوئے ذریح فاطمہ، میں رہوں گا پرفشاں سوئے ذریح فاطمہ، طاقت پرواز جب تک میرے بالوں پر میں ہے، طاقت پرواز۔ واہ جی واہ، شعر بڑی توجہ طلب ہے کہ سیرت و صورت میں ہے یک رنگ زہرا و رسول، سیرت و صورت میں ہے یک رنگ، یک رنگ، یک رنگ زہرا و رسول، سیرت و صورت میں ہے یک رنگ زہرا و رسول، شان جو مظہر نے پائی ہے وہی مظہر میں ہے، شان جو مظہر نے پائی ہے وہی مظہر میں ہے، شان جو ہاں آج شاید کربلا میں لٹ گیا زہرا کا گھر، آج شاید کربلا میں لٹ گیا زہرا کا گھر، قریہ قریہ ماتمی بزم عزا گھر گھر میں ہے، قریہ قریہ ماتمی اور کربلا میں ہو چکے چھوٹے بڑے کیا سب شہید، کربلا میں ہو چکے چھوٹے بڑے کیا سب شہید، کیوں یہ ہلچل سی بپا مہر و مہو اختر میں ہے، کیوں یہ ہلچل سی بپا مہر و مہو اختر میں ہے۔ اور شعر سنیے، ابھی شاہ صاحب ایک جواب دے رہے تھے کسی خاتون کو، اس کا جواب میں پیش کر رہا ہوں، وہی شاہ صاحب والی بات کہ آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے،
آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر میں ہے، فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر، آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر میں ہے۔ سیدہ زہرا خدا سے مانگ اس کی عافیت، تیرے بابا کی یہ امت حالت ابتر میں ہے، تیرے بابا کی یہ امت حالت ابتر میں ہے۔ ہر طرف خودکش دھماکے، چار سو لاشوں کے ڈھیر، ہر طرف خودکش دھماکے، چار سو لاشوں کے ڈھیر، آج کا انسان از خود ساختہ محشر میں ہے، آج کا انسان از خود ساختہ محشر میں ہے۔ آخری شعر کہ اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیب، اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر، محو گردش پنج تن کے میں سرمدی محور میں ہے، محو گردش پنج تن کے سرمدی محور، اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر، اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر، محو گردش پنج تن کے سرمدی محور میں ہے، محو گردش پنج تن کے سرمدی محور میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے۔ شکریہ حضور اسی انداز میں دعا فرمائیں جناب، اسی کیفیت میں دعا فرمائیں، اسی کیفیت میں دعا فرمائیں۔ تمام ناظرین، حضور الہ العالمین، میری بہنیں جتنے نے قرآن عظیم درود پاک کلمہ شریف جو بھی پیش کیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ کے لیے، اور تمام میرے جو کام کرنے والے ڈی ایم کے ہیں، پروڈیوسر بھٹی صاحب، شرافت صاحب، فراز صاحب کے لیے بھی، عابد صاحب کے لیے بھی، سب حضرات کے لیے بھی، آمین الہ العالمین۔ آمین۔ آج کی اس مقدس نورانی محفل کے حوالے سے آمین۔ تیرے نبی مکرم ختمی مرتبت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج پر تشریف لے جانے کے حوالے سے تمام عالم اسلام کی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بھائی، بچے، ہم سب عاصی، ہم سب گناہگار تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، متمنی ہیں، ملتمس ہیں، اور اپنا دامن احتیاج تیری درگاہ پہ، تیرے دربار میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ آمین۔ میری مائیں، بہنیں جنہوں نے اپنے اپنے درد میرے برادر محترم پیر مزمل حسین شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیے، انہوں نے مجھے عذراہ مہربانی فرمایا، تو سب کی حاجتیں جاننے والا ہے، تجھے کسی کی یاد دہانی کی ضرورت نہیں، تو کیڑے مکوڑوں کی خفیہ تمناؤں کو جاننے والا ہے، اور مرغ و ملخ و مور کی پیاس کو، بیماریوں کو، بھوک کو، تمناؤں کو جاننے والا ہے۔
تجھ پر کون سی چیز پوشیدہ ہے کہ تجھے ہم بیان کر کے بتائیں؟ جرمنی سے حضور کی میری زیبا بہن ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمانا۔ اور تو اس عالم اسلام میں آج جس مصیبت سے، دہشت گردی سے، غنڈہ گردی سے دوچار ہے، آمین، میرے مالک اپنے اس نبی محتشم محترم سید الاولین والآخرین کی اس مقدس معراج کے شب کے حوالے سے، معراج کی اس مقدس رات کے حوالے سے، ان لمحات کے صدقے میں جن لمحات میں میرے آقا نے تیری تجلیات کی زیارت کی تھی، ان مقدس لمحات اور ان مقدس اور پاک تجلیات کے صدقے بالخصوص ملک پاکستان کو ان آفات سے، داخلی اور خارجی آفات سے بچا، وہاں کے مسلمانوں کو ہر طرح کے امن میں رکھ، اور وہاں کے سربراہوں کو جو سیاسی خلفشار کے مبتلا ہیں، ایسی کوئی صورت پیش نہ آئے کہ وہاں ہمارا ملک تباہ ہو جائے، تقسیم ہو جائے، بٹ جائے، نفرت کا شکار ہو جائے۔ میرے مالک ہمارے اس ملک خداداد پاکستان کو آمین، سلامت رکھ، آمین، اور سلامت اپنے اس آقا، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کے توقع غلامی گردن میں ڈال کر اس حالت میں سلامت رکھ آمین، کہ ہم اپنے آقا کا توقع غلامی اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہوں۔ میرے مالک تمام کی حاجتیں سننے والا ہے، تمام شعوب مختلفہ کو اور جتنے مسالک ہیں ان کو وحدت ملی عطا فرما، جمعیت خاطر عطا فرما۔ میرے مالک تمام قلوب جو بکھرے ہوئے ہیں، دور ہیں، ان کو قریب لا، اور جو منتشر ہیں ان کو جمعیت عطا فرما۔ یا مالک الملک، یا کافی المہمات، یا قاضی الحاجات، یا دافع المشکلات، ہماری مشکلیں حل فرما۔ اس ملک میں، یورپ کے ممالک میں جو مسلمان بس رہے ہیں، اور میری مائیں بہنیں جنہوں نے جو التجائیں کی ہیں، ان کی مشکلات حل فرمانے والا تو ہے۔ ہمیں انہوں نے اچھا سمجھا، ہم اس لیے تیری بارگاہ میں آئے۔ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، عاصی ہیں، خطاکار ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں اچھا سمجھ کر کہا ہے۔ پیر مزمل شاہ اور میں اور میرے حاضرین، جو شاہ صاحب میرے پاس تشریف فرما ہیں، گجرات سے تشریف لائے ہیں، اور ایک اچھے خاندان کے اور بزرگوں کی اولاد ہیں، یہ سب لوگ تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ یا اللہ ان سب لوگوں کی یورپ کے ممالک میں اور تمام عالم اسلام میں اور تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں ان کی خواہشات پوری فرما، جائز مطالبات پورے فرما، اور ہمارے اس ملک کے پاکستان کے علاوہ جو یورپ ممالک میں جو مسلمان بس رہے ہیں ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ دہشت گردی سے بچیں، اور اس مملکت میں جہاں وہ جس کا نمک کھا رہے ہیں اور جہاں محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بے وفائی نہ کریں اور ان کے قانون شکنی نہ کریں، اور آپس میں محبت اور اخوت کے ساتھ رہیں، اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے وابستہ رہیں۔ اور میں گورنمنٹ برطانیہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ہمارے مقدس جو ذوات ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کا احترام کریں، جیسا کہ ان کی اخلاقی ایک فریضہ بھی بنتا ہے۔ امید ہے کہ وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمارے احساسات کو سمجھیں۔ جب ہم ان کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور ہم اب ان کی عزت کرنا ہم اپنا داخل ایمان سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ حکومت برطانیہ اور تمام انگریز جو ہیں وہ انسانی اخوت کے حوالے سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی اسی طرح عزت کریں جس طرح ہم جناب عیسیٰ اور تمام انبیاء کی عزت کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان الفاظ کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں حضرت ابو سعید الباب الخیر جو حضرت داتا علی حجویری کے استاد ہیں، ان کے 2 رباعیات پر
میں اپنی التجائیں ختم کرتا ہوں. یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی الاعلی. یا رب تو چنا کن کہ پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم، چیزے کہ دہی بدہ مراز در خیش، تا از در تو بر در ایشان شوم. یا رب ز قناعتم تونگر گرداں، وز نور یقین دلم منور گرداں، روزی من سوختہ سرگرداں، بے منت مخلوق میسر گرداں. آنی کہ تو حال دل نالاں دانی، احوال غم شکست بالاں دانی، گر خانمت از سینہ سوزاں شنوی، وردم نزنم زبان لالاں دانی. یا رب یا رب یا رب بحریم فضل خود را ہم دے، فرمان پذیرائی یہ درگاہ ہم دے، سرمایہ درد و سوز ارزانی کن، با گوہر اشک دولت یا ہم دے. یا رب یا رب یا رب در خلق تک یگا ہم نکنی، محتاج گدا و بادشاہ ہم نکنی، موے سیاہ ہم سپید کر دی ذکرم، با موے سپید رو سیاہ ہم نکنی. یا رب برسالت رسول الثقلین، وز بحر غزا کنندہ بدر و حنین، اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات، نیم بحسن ببخش و نیم بحسین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں حضور قبلہ پیر صاحب کا تہ دل سے ڈی ایم اسلام کی طرف سے، جناب چیئرمین لیاقت ملک صاحب کی طرف سے مشکور ہوں. اللہ کریم حضور قبلہ پیر صاحب کی عمر میں، فیضان میں مزید برکات عطا فرمائے، اور میرے تمام ناظرین جو سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات و مشکلات کو آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.